السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین اکرام؟ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ میں ہوں گے۔ جہاں بھی رہیں اللہ آپ کو خوش رکھے، اپنے امن و امان میں رکھے۔ ناظرین، جو انسانی زندگی ہے، اس انسانی زندگی کے فلسفے پر اگر ہم اور آپ غور کریں تو یہ بہت عجیب و غریب زندگی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زندگی کے اندر ہر انسان پریشان ہے۔ امیر ہو اپنے اعتبار سے پریشان ہے، مالدار ہو وہ اپنے اعتبار سے پریشان ہے۔ الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان اس دنیا کے اندر پریشان ہے، کبھی خوشی تو کبھی غم، کبھی مشکل تو کبھی آسانی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کو اس زندگی کے اندر مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، خوشی بھی آتی ہے، فرحت و مسرت بھی ہوتی ہے۔ ساری چیزیں اس زندگی کا لازمہ ہیں۔ لیکن ایک مسلمان کا کردار کیا ہوتا ہے، ایک مومن کا کردار کیا ہوتا ہے؟ مشکلیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تب بھی پر وہ اپنے لیے خیر سمجھتا ہے، اور آسانیاں آتی ہیں، فرحت و مسرت و انبساط اسے ملتا ہے تو وہ اپنے لیے نعمت سمجھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن جاتا ہے۔ انسان کی زندگی کے اندر ابتدا سے لے کر کے انتہا تک جب انسان اپنی زندگی پر غور کرتا ہے تو کوئی بھی انسان ہمیشہ کبھی خوش رہ ہی نہیں سکتا ہے، نہ کوئی انسان ایسا ہے جو ہمیشہ اس کو پریشانیاں ہی پریشانیاں لاحق ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام اور جو سسٹم بنایا ہے اس کائنات کا، کہ جس طرح سے دن ہوتا ہے، رات ہوتی ہے، سورج نکلتا ہے، پھر غروب ہو جاتا ہے، چاند طلوع ہوتا ہے، اسی طرح سے انسانی زندگی کے اندر کبھی خوشی ملتی ہے تو کبھی غم ہوتا ہے، غم لاحق ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سسٹم بنا دیا ہے تو ہمیں اس سسٹم کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لینا چاہیے۔ اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سسٹم کے مطابق ڈھال لینا چاہیے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف چیزوں سے آزماتا ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ کبھی مال کے ذریعہ سے آزمائیں گے، کبھی پھلوں میں کمی کر کے آزمائیں گے، کبھی روزی میں کمی کر کے آزمائیں گے، کبھی اولاد کو چھین کر کے آزمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش کے مختلف طریقے ہیں، لیکن بندے کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آزمائش میں صبر سے کام لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشارت سنائی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو صبر کرتے ہیں اللہ کی آزمائش میں۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ جس آزمائش سے ہم گزر رہے ہیں دوسرے بہت آسانی میں ہیں، دوسرے لوگوں کی زندگی بہت اچھے سے گزر رہی ہے۔ ہرگز نہیں، جو ہم دیکھتے ہیں وہ کچھ اور ہوتا ہے، اندر کچھ اور ہوتا ہے، ظاہر کچھ اور ہوتا ہے، باطن کچھ اور ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اندر صبر سے کام لے۔ ہر مسئلے میں کبھی بھی کسی بھی پریشانی کو، کسی بھی مشکل کو وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے عذاب ملا ہے، بلکہ یہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا امتحان لے رہا ہے۔ اور نبی محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بھی ابتدا سے لے کر کے انتہا تک کبھی خوشی تو کبھی غم، کبھی مشکل تو کبھی پریشانی تو کبھی آسانی تو کبھی مشکلات آتی رہی ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان تمام مشکلات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے ان تمام مشکلات میں صبر کرتے رہے، اور جب نعمتیں آتی تھیں، آسانیاں ملتی تھیں تو اس پر شکر بجا لاتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب کسی شخص کو کوئی مشکل آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ یہ دعا پڑھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ اے اللہ ہمیں جو تکلیف لاحق ہوئی ہے، جو پریشانی آئی ہے، تو ہمیں اس کا اجر دے اور اس سے کوئی بہتر بدلہ عطا کر دے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا تو میں بڑی پریشان ہو گئی،
اور کہ ابو سلمہ اتنے بہترین ہمارے شوہر اب اس دنیا سے چلے گئے، ان سے بہتر کون شوہر مل سکتا ہے؟ لیکن چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی پریشانی میں اس دعا کو پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر بدلہ دے دے گا۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کے مطابق وہ اس دعا کو پڑھتی رہیں۔ کہتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ابو سلمہ سے بڑھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان لیتا رہتا ہے، آزمائشیں ڈالتا رہتا ہے، بندے کو نکھارتا رہتا ہے، بندے کو صاف کرتا رہتا ہے۔ انسان کی زندگی کے اندر جو گناہ جمع کر لیا ہے، گناہوں کو اکٹھا کر لیا ہے، ان گناہوں کو دھلتا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہی آزمائشوں کے ذریعہ سے۔ تو کبھی بھی بندے کو کسی بھی مشکل میں پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ میں صبر کا معاملہ کرنا چاہیے اور بہتر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہتر چیز کی امید کرنی چاہیے۔ تو آج کی اس مختصر سی ویڈیو کا پیغام یہی ہے کہ آپ زندگی میں کسی بھی مشکل میں آپ آ گئے ہوں، کسی پریشانی میں پھنس گئے ہوں، کبھی بھی پریشان نہ ہو، صبر سے کام لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے اندر خیر رکھا ہے، وہی آپ کے لیے بہتر ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر بدلہ عنایت کرے گا۔ پھر انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں نئے موضوع کے ساتھ میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔